بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے اسلام سے پہلے عورتوں کا حال کیا تھا، آخر عورت ہے کیا۔ آئیے سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں ان سبھی باتوں کو بہت ہی پیار سے، بہت ہی اچھے طریقے سے۔ خدا کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے عورت۔ دنیا کی آباد کاری اور دینداری میں مردوں کے ساتھ تقریباً برابر کی شریک ہے عورت۔ مرد کے لیے دل کا سکون، روح کی راحت، ذہن کا اطمینان، بدن کا چین ہے عورت۔ دنیا کا خوبصورت چہرے کی ایک آنکھ ہے عورت۔ اگر عورت نہ ہوتی تو دنیا کی صورت کانی ہوتی۔ حضرت آدم و حضرت حوا کے سوا تمام انسانوں کی ماں ہے، اس لیے وہ سب کے لیے قابل احترام ہے عورت۔ بچپن میں بھائی بہنوں سے محبت کرتی ہے عورت۔ شادی کے بعد شوہر سے محبت کرتی ہے عورت۔ ماں بن کر اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے عورت۔ اس لیے عورت دنیا میں پیار با محبت کا ایک تاج محل ہے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کا حال۔ اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت خراب تھا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی بھی عزت نہیں تھی۔ مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ وہ مردوں کی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ایک کھلونا تھیں۔ عورتیں دن رات مردوں کی قسم قسم کی خدمت کرتی تھیں اور طرح طرح کے کاموں سے، یہاں تک کہ دوسروں کی محنت مزدوری کر کے جو کماتی تھیں وہ بھی مردوں کو دے دیا کرتی تھیں۔ مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی کوئی قدر نہیں کرتے تھے، بلکہ جانوروں کی طرح ان کو مارتے پیٹتے تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، ناک وغیرہ اعضاء کاٹ لیا کرتے تھے اور تو اور کبھی کبھی قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ عرب کے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح باپ کی جائیداد اور سامان کے مالک ہو جایا کرتے تھے، اسی طرح اپنے باپ کی بیویوں کے مالک بن جایا کرتے تھے۔ عرب کے بعض قبیلے میں یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگی تاریک جھوپڑی میں 1 سال تک قید رکھا جاتا تھا۔ وہ جھوپڑی سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، نہ غسل کرتی تھی، نہ کپڑے بدل سکتی تھی۔ کھانا پینا اور اپنی ساری ضرورتیں اسی جھوپڑی میں پوری کرتی تھی۔ بہت سی عورتیں تو گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھیں اور زندہ بچ جاتی تھیں تو 1 سال کے بعد ان کے آنچل میں اونٹ کی میگنیاں ڈال دی جاتی تھیں اور ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں، پھر سارے شہر کا اسی گندے لباس میں چکر لگائیں اور ادھر ادھر اونٹ کی میگنیاں پھینکتی ہوئی چلتی رہیں۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ان عورتوں کی عدت ختم ہو گئی۔ اسی طرح کی دوسری بھی طرح طرح کی خراب اور تکلیف دہ رسمیں تھیں جو غریب عورتوں کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں کا پہاڑ بنی ہوئی تھیں، اور بیچاری مصیبت کی ماری عورتیں گھٹ گھٹ کر اور رو رو کر اپنی زندگی کے دن گزارتی تھیں۔ غرض پوری دنیا میں بے رحم اور ظالم مرد عورتوں پر ایسے ایسے ظلموں و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے کہ ان ظلموں کی داستان سن کر ایک درد مند انسان کے سینے میں رنج و غم سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ان مظلوم اور بے کس عورتوں کی مجبوری بالاچاری کا یہ عالم تھا کہ سماج میں نہ عورتوں کے کوئی حقوق تھے، نہ ان کی مظلومیت پر داد و فریاد کے لیے کسی قانون کا کوئی سہارا تھا۔ ہزاروں برس تک یہ ظلم و ستم کی ماری دکھیاری عورتیں اپنی اس بے کسی اور لاچاری پر روتی بلکتی اور آنسو بہاتی رہیں، مگر دنیا میں کوئی بھی ان عورتوں کے زخموں پر مرہم لگانے والا اور ان کی مظلومیت کے آنسو کو پوچھنے والا دور دور تک نظر نہیں آتا تھا۔ نہ دنیا میں کوئی بھی ان کے دکھ درد فریاد سننے والا تھا، نہ کسی کے دل میں ان عورتوں کے لیے بال برابر بھی رحم و کرم کا کوئی جذبہ تھا۔ عورتوں کے اس حال زار پر انسانیت رنج و غم سے بے چین اور بے قرار تھی، مگر اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ رحمت خدا بندی کا انتظار کریں کہ الرحمن الرحیم غیب سے کوئی ایسا سامان پیدا فرما دے کہ اچانک ساری دنیا میں ایک انوکھا انقلاب نمودار ہو جائے اور لاچار عورتوں کا سارا دکھ درد دور ہو کر ان کا بیڑا پار ہو جائے۔ چنانچہ رحمت کا آفتاب جب طلوع ہو گیا تو ساری دنیا نے اچانک یہ محسوس کیا، جب ہمارے رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف سے دین اسلام لے کر تشریف لائیں تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا اور اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند والا ہو گیا کہ عبادت با
معاملات کے بلکہ زندگی اور موت کے ہر معامل اور ہر موڑ پر عورتیں مردوں کے دوست دوست کھڑی ہو گئیں اور مردوں کی برابری کے درجے پر پہنچ گئیں۔ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق مقرر ہو گئے۔ ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے خدا بندی قانون آسمان سے نازل ہو گئے اور ان کے حقوق دلانے کے لیے اسلامی قانون کی عدالتیں قائم ہو گئیں۔ عورتوں کا مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے، چنانچہ عورتیں اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئیں اور اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہر کی میراثوں کے وارث قرار دی گئیں۔ غرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیاں سے زیادہ ذلیل و خوار اور انتہائی مجبور و لاچار تھیں، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کے گھروں کی ملکہ بن گئیں۔ اب کوئی مرد بلا وجہ نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے اور نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے پر مجبور ہے۔ عورتوں کا درجات با مراتب کی اتنی بلند منزلوں پر پہنچا دینا یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ احسان عظیم ہے کہ تمام دنیا کی عورتیں اگر اپنی زندگی کی آخری سانس تک احسان کا شکریہ ادا کرتی رہیں، پھر بھی وہ اس عظیم و شان احسان کا شکر گزاری کے فرض سے سبوک دوست نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے میرے نبی کی۔ تو اسی طرح کی ویڈیو میں آپ تک لاتا رہتا ہوں۔ ویڈیو کو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ نور کا پیکر چینل اسی طرح کی ویڈیو آپ تک لائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔